آپ غور سے سمجھ لیں یہ کھڑے ہونے والا جو کیس ہے نا. جی سر. یہ کیا ہے یہ؟ اچھا حدیث بہت کلیئر ہے جو کہ اجتماعیت کے اوپر احکام آتے ہیں اس کو غور سے سمجھ لیں. کوئی بھی مفتی آگے پوچھے تو اس سے کہیں سب سے پہلے یہ بتائیں بیسس دیکھیں آپ کاز پارس کریں کہ کوئی بھی انسان اگر یہ چاہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے سر جہنم کی وعید ہے. جی بس کہانی ختم ہے. اب جی سر. کہانی یہ ہو گئی کہ کھڑا جو میں کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ کھڑے ہو. جی. اب اس کو کسی بھی لیول کے اوپر اس کے سمپل مطلب سے ہٹانا نہیں ہے آپ نے. کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہ سکتا کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں. جی. اس کا مطلب ہے کسی کے لیے اصل میں نہیں کھڑے ہو سکتے آپ. ٹھیک ہے پہلی بات تو یہاں سے سمجھ آ گئی بات ہے. کوئی بھی شخص یہ چاہ ہی نہیں سکتا مسلمان ہونے کے بعد کہ لوگ میرے لیے میں آؤں تو کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے اب اس کے بعد بحث کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی. مفتی صاحب نے یہ ویڈیو بنائی ہے یا پتہ نہیں کیا آپ نے کہاں دیکھ ویڈیو بنائی جی ہے سر کیا ویڈیو بنائی. جی سر ویڈیو بنائی. تو اب اس نے تو اس حدیث کی ایسنس ہی توڑ دی. دنیا کو کہہ دیا کہ نہیں ساحل صاحب غلط کہہ رہے ہیں. حالانکہ لوگوں کو وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ کھڑا ہونا ٹھیک ہے. ادروائز تو کیس یہ ہے کہ میں نے تو یہ کیس پریزنٹ کیا کھڑا نہیں ہونا سر چاہیے. اس نے اور ساری سننے احادیث تو کوٹ کی ہیں. جی اور سر. میں بتاتا ہوں جتنی بھی حدیثیں میں سب آتی ہیں مجھے جی فکر سر. نہیں کہ اس کیس پہ میں آپ کو سناتا ہوں 4 حدیثیں 5. اب ایک بندہ جب اسلام میں چاہ ہی نہیں سکتا کہ کوئی اس کے لیے کھڑا ہو. ٹھیک ہے تو اگر کوئی نہیں کھڑا ہوتا تو اسلام پورا ہو گیا. اس کا اسلام جی تو سر. نہیں فرق پڑے گا. اب اگر جی. ایک بندہ ویڈیو بنا دیتا ہے نا اس کی تو وہ ٹینک میں گولا رکھ کے شوٹ کرتا ہے پورا شہر تباہ ہو جاتا ہے کہ نہیں کھڑا ہونا ضروری ہے یا کھڑا ہونا چاہیے. اس کا مطلب اس نے وہ چاہت پروپیل کر دی ہے لوگوں میں. چاہت کی الاؤنس. بھائی چاہت کی الاؤنس ہی تو منع کی اللہ نے. ایک بندہ ہے ساحل ندیم وہ کہہ رہا ہے کھڑا ہونا منع ہے نہیں کھڑا ہونا چاہیے. دوسرا بندہ کہتے ہیں نہیں ساحل ندیم غلط کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ پتہ کہہ رہا ہے کہ کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے غور سے سمجھے اس بات کو. نفسیات کیا ہے. چاہت کی الاؤنس ڈالی ہے اس نے. اب دوسری بات اگر نبی اسلام نے کہہ دیا ہے کہ بڑوں کی تعظیم میں مت کھڑے ہو یہ بدبختی اجمیوں کی ہے. ٹھیک ہے یہ ختم کرو یہ کہانیاں کہ بڑوں کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں. سمجھ گئے. جی سر. حضرت فاطمہ بڑی نہیں ہے نبی اسلام بڑے ہیں. جی سر. اور سے سمجھیں یہ کہیں نہیں لکھا کہ نبی اسلام ان کی تعظیم میں کھڑے ہوتے تھے. نبی اسلام ان کے پیار میں کھڑے ہوتے. سر سعد بن معاذ تو بڑے آتا ہیں ہوں نا بیٹا آپ آتا ہوں جی نا. جی سر. جی جی. میں نے جب آپ سے کہا اور پوری دنیا سے کہا کہ فاطمہ لے آؤ میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے فاطمہ جیسا نہیں کہا میں نے. جی. فاطمہ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور خاتون کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بچی کے لیے کھڑے ہوئے نہیں. یہ جو کھینچتے ہیں نا فاطمہ کی بات کو سارے مفتی یہی 2 نمبری کرتے ہیں کہ نبی اسلام حضرت حمنہ کے لیے تو نہیں کھڑے ہوئے. حضرت ختیجہ کے لیے نہیں کھڑے ہوئے اپنی بیوی کے لیے. حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو باقی کی بچیوں کے لیے بھی اگر نبی اسلام کھڑے ہوتے تو میں کہتا یار عورت کے لیے کھڑے ہو جائے کرو. حضرت فاطمہ کی تخصیص زبردستی کھینچ رہے ہیں کہ نہیں میں نے اس لیے کہا تھا فاطمہ لے آؤ تو میں کھڑا ہو جاؤں گا کیونکہ نبی اسلام فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اور اگر نبی اسلام فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں علیہ السلام کے لیے تو کیا جب نبی اسلام حضرت فاطمہ آتی تھی تو اکیلے تھے؟ نہیں کئی دفعہ لوگ بھی ہوتے تھے. سب کھڑے ہوتے تھے؟ نہیں صرف نبی اسلام کھڑے ہوتے تھے. غور سے سمجھیں اس بات کو. یہ زبردستیاں کر رہے ہیں یہ نفسیاتی 2 نمبری ہیں ان کی سب کی. اگر نبی اسلام کہتے فاطمہ علیہ السلام آ رہی ہیں سب کھڑے ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو کوئی سٹینڈرڈ اصول ہے. میں تب بھی یہی کہتا کہ فاطمہ لے کے آؤ. ٹھیک ہے اب فاطمہ جیسا نہیں ہو سکتا. اب کوئی اور فاطمہ نہیں ہوتی. سیدۃ نساء اہل الجنہ کہ فاطمہ ایک ہی ہے. غور سے سمجھیں. اب مگر یہ باپ بیٹی کے لیے اب اگر آپ نے کھینچنی ہے نا تو تعویل اس سے تو الاؤنس ہے. اس میں ایک تعویل نکالی جا سکتی ہے کہ باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے. یہ تعویل نکال جائے گی اور کوئی تعویل نہیں نکالی جا سکتی اس سے. یہ بار لگی ہوئی ہے. بار کہاں سے آ رہی ہے میں نے تو نہیں لگانی. باقی کی حدیث ہولیسٹکلی وہ بار لگا رہی ہے. کوئی بھی بندہ ابھی تک نہیں. میں حضرت 7 تک آ رہا ہوں فکر نہیں کریں. غور سے سمجھیں. حضرت فاطمہ سے یہ والی تعویلات لینا بند کر دیں کہ میں بھی فاطمہ ہوں میرے لیے بھی لوگ کھڑے ہو جائیں. نہیں زیادہ سے زیادہ کوئی کھڑا ہونا چاہتا ہے تعویل کھینچنی ہے تو آپ اپنے باپ سے کہیں کہ ابو جی آپ کھڑے ہو جائے کریں جب میں آؤں تو. ٹھیک ہے
یا ابو خود کہے بیٹا تو آئے گی تو میں ضرور کھڑا ہو جاؤں گا, کیونکہ میرا نبی اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا تھا. I get it. یہاں تک کھینچا جا سکتا ہے. میں بھی کوئی لاجیکل آرگیومنٹ دیتا, اس کی کاؤنٹر آرگیو نہیں کر سکتا اس کو, سوائے اس کے کہ میں کہوں یہ بات سنیں, حضرت فاطمہ نہیں ہے آپ کی بیٹی جو آپ کھڑے ہو جائیں گے. آپ کو تعظیم میں نہیں کھڑا ہونا, پیار میں بے شک بھاگ کے جائیں, کھڑا کیا ہونا ہے, بھاگ کے جائیں جب پھر ڈالیں اپنی بیٹی کو, کوئی اس میں وہ مسئلہ نہیں. مگر تعظیم میں پھر بھی نہیں کھڑا. تعظیم کی حدیث آ چکی ہوئی ہے, اور ایک نہیں دو, کہ تو خود بھی نہیں چاہے گا اور لوگوں کو منع کر دے کسی کی تعظیم میں نہیں کھڑا ہونا. یہاں تک تو بات کیس کلوز ہے. اب یہ ایک ہی حدیث ان کے پاس بچی ہے کہ باقی کی نعوذ باللہ باقی کی حدیثوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک حدیث لے کے آئے ہیں. باقی کی عمومی احکام کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ایک اسپیشل حکم لے کے آئے. اور کس کے لیے تھا؟ حضرت سعد بن معاذ کے لیے. اور وہ کس کو حکم دیا تھا؟ اوس کو. ادھر خزرج بھی بیٹھا ہوا تھا, ادھر انصاری بھی بیٹھے ہوئے باقی کے, اور انصاری کا مطلب مدینے کے باقی کے لوگ, اور مکہ کے مہاجر بھی بیٹھے ہوئے ادھر. مگر نبی علیہ السلام نے کہا اوس کو قوموا لسیدکم, جب اوس کو کے سردار کو لے کے آیا جا رہا ہے. کس طرح ان کو اٹھایا ہوا تھا؟ کیونکہ وہ بری طرح زخمی تھے, تلوار کاٹ چکی تھی سینے کو, ٹھیک ہے, اور وہ شہید ہونے لگے. ناؤ آپ خود سوچیں کہ اس ایک اسپیشل اوکیزن کے اندر نبی علیہ السلام نے جب یہ حکم دے دیا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ, ٹھیک ہے, اس کو ہم نے کہا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ, جب بھی کوئی بڑا, جب بھی کوئی لڑکی, ٹھیک ہے, ہر جگہ پہ آپ نے فٹ کر دیا. اور وہ والی حدیثیں کینسل کر دو کہ جس باقی کی حدیثیں جو سٹینڈرڈ حکم آیا ہوا ہے ہم سب کے اوپر. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے ہی آپ یہ کہیں نا قوموا لسیدکم, میرے اوپر بھی آتا ہے, میں گھر کا سردار ہوں یا میں قبیلے کا سردار ہوں, میں اسکول کا پرنسپل ہوں, تو پھر تو وہ والی حدیث ٹکر ہوتی ہے کہ کوئی یہ چاہے کہ کوئی اس کے لیے کھڑا ہو تو وہ جہنمی ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ والی حدیث نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی, اپنے لیے نہیں. قوموا لسیدکم, سب سے بڑا سردار تو کھڑا ہوا ہے ادھر, میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے تو نبی, انہوں نے اپنے لیے تو نہیں کھڑا کروایا کسی کو. انہوں نے کہا سعد آ رہا, اپنے سردار, اوس والو اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو. آج تم کھڑے ہو جاؤ, کیونکہ آج اس مطلب نبی السلام کو تو پتا تھا ہی از گوئنگ ناؤ. غور سے سمجھیں اس بات کو کہ آپ حضرت سعد کے لیے یہ اسپیسیفک حکم آیا ہے خالی, ورنہ سب سے بڑا سردار تو خود منع کرے میرے لیے کبھی بھی نہ کھڑے ہو. ٹھیک ہے, یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات, سینس سمجھ آ رہی ہے. اب حضرت سعد کے لیے یہ حکم تھا کہ سعد خود نہ تو چاہ لیں کہ لوگ تیرے لیے کھڑے ہوں, کیونکہ نبی صاحب نے ہم سب کو بتایا نا کوئی انسان خود نہ چاہے. اگر محمد مصطفیٰ کہہ دینا کہ کسی کے لیے کھڑے ہو جاؤ اس بندے کے لیے, تو وہ اس کے لیے اسپیسیفک ہو گیا, کیونکہ کوئی خود تو چاہ ہی نہیں سکتا کہ میرے لیے کھڑے ہو. تو یہ میٹرکس بالکل کمپلیٹ ہولسٹکلی ساری حدیثیں پڑھیں. مفتی صاحب نے اپنے بے ادب بے مراد کی ٹریننگ لی ہوئی ہوتی ہے یہاں پہ, اور وہ ادب کا مطلب سمجھتے ہیں کھڑے ہو جائیں. اور حدیثیں کون سی لے کے آتے ہیں کہ ایک نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہوئے اور زبردستی تعظیم ڈالی, اور پھر تمام دنیا کو دے دی وہ تعظیم. اور فاطمہ کے لیے تخصیص ہے. بھائی آپ لوگ مفتی ہوں گے یا عالم ہوں گے یا انکل ہوں گے یا بزرگ ہوں گے یا سفید داڑیاں ہوں گی یا بڑی عمریں ہوں گی, کہیں پہ بھی نہیں کوالیفائی ہو رہا فاطمہ کا. سر انہوں نے کچھ فقہ مطلب بتایا کہ کچھ علماء کا جمہور ہے کہ نہیں, مطلب اپنے استاذہ کے لیے یا بڑوں کے لیے کہ ادب کے لیے کھڑے ہونا چاہیے. تو یہ جمہور میں اگر ہم ساری احادیث انہوں نے کہا کہ اکٹھی کی انہوں نے, اور انہوں نے اس پہ یہ فتویٰ دیا. 5 ہی تو حدیثیں ہیں, اور چھٹی کون سی لے کے آئیں گے کسی ہاں, تو 5 حدیثیں سنا دی نا آپ کو میں نے. سر 5 کے اوپر انہوں نے بھی 5 ہی سنائی, اور انہوں نے کہا کہ جمہور علماء نے اس پہ یہی فتویٰ دیا کہ اپنے استاذہ کے لیے اور بڑوں کے لیے کہ اکرام میں کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ اگر اس جگہ پہ حضرت سعد کے علاوہ آپ کو یہ پیغام پہنچایا جائے کہ آپ جو ہے نا وہ فقہی مسائل ڈسکس نہ کریں. سر ان کی یہ رائے تھی کہ میں فقہی مسائل ڈسکس نہیں کرتا ہوتا. میں پاکستانی کلچر جہاں پہ اسلام کے آئیڈینٹی کو کاؤنٹر کرتا ہے صرف وہ والے مسائل پکڑتا ہوں کہ پاکستانی کلچر میں یہ اسلام میں ڈال دیے گئے بات. تو یہ ان کو یہ اصلی مسئلہ جو ہے نا جمہور علماء کو بتانا چاہیے کہ کوئی بھی جب بندہ پبلک میں ایڈریس کرتا ہے تو وہ اس نص کو پکڑے گا جس نص کو پبلک نے, کیونکہ پبلک نے اللہ رسول کی بات مان لینی ہے, وہ
اب اس ویڈیو کے بعد جب مفتی صاحب کہنا نہیں کھڑا ہونا جمہور علماء، اس کا مطلب ہے کہ اب ہر بچہ کہے گا نہیں کھڑا ہونا ضروری ہے. ان کو یہی نہیں پتا، یہ سینسٹیوٹی پتہ نہیں ہوتی ان کو، یہ بیٹھے کیمرے کے سامنے بیٹھ جاتے. ٹھیک ہے، لوگوں کو یہ نہیں پتا سائیکولوجیکل سبمیشن کہتے ہیں کس کو ہیں. سائیکولوجیکل سبمیشن ہوتی ہے، بلیک اینڈ وائٹ ٹروتھ ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ مفتی صاحب نے کہہ دیا، حالانکہ انہوں نے کہے فتویٰ ایشو کریں کہ کھڑا ہونا مست ہے. ٹھیک ہے، اور فتویٰ یہ نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ حکم دیا ہوا کہ کھڑا ہونا منع ہے. آپ یہ فتویٰ ایشو کروائیں جمہور علماء سے، جہاں سے ابھی لکھوائیں کہ بڑا آئے تو کھڑے ہونا چاہیے، اور اگر یہ فتویٰ نہیں ہے تو میں نہ کھڑا ہوں تو پھر میں بے ادب نہیں ہوں، کیونکہ میرے اوپر فتویٰ یہ ہے کہ مجھے نہیں کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، میں نے اپنی اب کلاس میں یہی ایشو کیا تو سر باقی ٹیچر پورے اسکول ہی میرے خلاف ہو گیا کہ آپ نے اپنے بچوں کو بے ادبی سکھائی ہے اور یہ آپ کیسے کر سکتی ہیں. بی بی فاطمہ مطلب ہے والی وہ وہی چاہ رہے ہیں نا کہ وہ لوگ کھڑے ہوں، جی سر، جی بولتے صحیح نہیں ہے نا، بات چاہ ہے تو جی نہیں. تو جی پھر سر. یہ بات ہوتی، پھر مفتی صاحب والی حدیث ان کو سنائے. مفتی صاحب نے کہا، ساحل کا نام لیا کریں، کہیں مفتی صاحب نے جی کہا ہے آپ جہنمی ہیں. مطلب اس طرح نہیں کہنا کہ آپ اگر یہ چاہتی ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ لوگ آپ کے لیے کھڑے ہوں اور پالیسی میں ڈال دیا ہے تو پھر تو پکی جہنم لگا دیا آپ نے. میں نے پالیسی میں یہ نہیں ڈالا کہ احادیث لوگ کھڑے. سر یہ حدیث لکھ کر میں نے مطلب نکلوا کے میں نے کلاس میں لگائی ہیں باقاعدہ. تو مجھ پہ کہا گیا کہ آپ ہر بات جو ہے بتانے کی نہیں ہوتی، بچوں کی آپ وہ خراب کر رہی ہیں، ہر بات جو ہے وہ بتائی نہیں جا سکتی، تو آپ یہ کیوں کر رہی ہیں. مطلب پورا اسکول اور ہر پورا بات علاقہ ہی بتائی میرے نہیں جا خلاف. سکتی، کچھ سر اسلام ہر بات چھپانے کے لیے آیا تھا، ہر بات بتائی نہیں جا سکتی. کچھ اسلام تو چھپایا کرو، یہودیوں سے کچھ تو سیکھو. انہوں نے اپنی کوئی کتاب چھپائی تھی، دیکھو دنیا میں ترقی کر گئے ہیں، ہم بھی تھوڑا قرآن چھپا لیں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا، اور کیا. سر پرنسپل نے جب بھی مجھے بی بی فاطمہ کی مثال دی تو میں نے کہا سر پھر آپ میرے لیے کھڑے ہو جایا کریں، میں بھی تو بیٹی کی طرح ہوں آپ کے لیے، تو آپ کیوں نہیں سیٹ پہ کھڑے ہوئے. کیا سر کہتی ایک ہیں؟ دم وہ چپ ہو. پرنسپل ہیڈ میل ہیں سر، وہ یہ جب بتا رہے تھے نا تو پھر میں نے انہیں یہی کہا تو ایک دم چپ ہو گئے کہ میں نے کہا سر عزت جو ہے وہ بیٹی کے حوالے سے، وہ آپ جیسے ابھی آپ نے بھی بات کی تو وہ تو چھوٹی ہیں، تو پھر ہمیں ہر چھوٹے کے لیے بھی کھڑے ہونا چاہیے اگر آپ اس کو اگر یوں فٹ کرتے ہیں. آسان سی بات ہے، اگر اس حدیث سے استدلال کروانا، میں اگلی ویڈیو کر دوں گا کہ اسلام میں چھوٹوں کے لیے کھڑا ہونا مست ہے. دیکھنا پھر ان مفتیوں کی چیخیں کیسے نکلتی ہیں کہ اسلام میں تو چھوٹے کے لیے کھڑا ہونا ہے. میں حدیث سناتا ہوں فاطمہ کے لیے نبی اسلام کھڑے ہوئے، چلیں آپ چھوٹوں کے لیے بڑے کھڑے ہوا کریں، پھر جی دیکھتا ہوں سر. نا ان کا اسلام کدھر سے نکلتا ہے. پھر پتہ چلے گا کہ یہ اپنے لیے کھڑا کروانا چاہ رہے تھے بس. وہ یہ پھر آگے سے کہنے لگے کہ آپ باقی سنتیں پوری کر رہی ہیں، جو اس سنت کو یہاں پہ اسکول میں لاگو کرنا ضروری ہے. اس سے کہیں پھر آپ ٹھیک ہے آپ نکلیں ادھر سے، امام کعبہ کے علاوہ کوئی نہ ادھر انٹر ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی سنت تو آپ نے بھی مس کی ہے. یہی اگر اصول رکھنا ہے تو پھر صرف صحابی آئیں گے ہمیں اسلام سکھائیں گے. بچوں کو اسلام اور کلمہ سکھا دیتے ہیں، بچہ پیدا ہوا ہے کلمہ پڑھاؤ. کیوں مفتی ہو جی سر. تم نے باقی کی سنتیں پوری کی ہیں جو بچے کو کلمہ پڑھا رہے ہو؟ بچے بھی پھر شتر میں مہار چھوڑیں. یہ عجیب سی یہ فیلسی ہے، یہ بہت ہی گندی فیلسی ہے. یہ ایکچولی ایک فیلسی نہیں ہے، یہ اتنی فیلسیز اس کے اندر اکٹھی ہیں کہ باقی کے کام پورے کر رہے ہو تو یہ والا اچھا کام کرو گے. اچھا ٹھیک ہے، پھر ملیں گے 10 سال بعد. میں حافظ قرآن بھی ہوں گا، حج بھی کر کے آیا ہوا ہوں گا، میں نے جہاد میں 50,000 کفار بھی قتل کیے ہوئے ہوں گے. اس کے بعد میں نے کوئی بھی ایک سنت نہیں چھوڑی ہوگی. اس کے بعد کہیں جا کے آپ سے کہوں گا سر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کا جواب دے دیں کیونکہ میں نے باقی کی ساری سنتیں پوری کر لی، اب آپ میں سلام کرنے کے قابل ہو گئے. سر بچوں میں مجھے یہ ہوا کہ بچوں کے اندر کافی ان میں جو ہے نا کریج آ گئی ہے. وہ سر بات کرتے ہیں ٹیچر سے کہ سر کوئی بھی ٹیچر ان کو کھڑا کرنے کے لیے کہتا تو وہ کہتے ہیں سر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے نا سر، یہ دیکھ لیں، ہمیں تو منع کیا ہے ہمارے نبی نے. تو سر وہ آگے سے مجھے پھر آگے بولتے ہیں کہ آپ کی کلاس جو ہے وہ بے ادب ہو گئی ہے، جب جاؤ تو کھڑے نہیں ہوتے، ان کو پرواہ نہیں ہوتی. تو اب دیکھیے گا اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوں گے، آپ کو بھی نقصانات ہوں گے، بچے جو ہیں وہ غلط چیزیں سیکھ جائیں گے. یہ سمجھتے ہیں کھڑا کرنے سے بچے جو ہے نا وہ ان باقی کی چیزیں بھی سیکھ جائیں گے. جی حالانکہ یاد رکھیے گا رسپیکٹ کی بیسکس ہے کہ رسپیکٹ آپ کروا نہیں سکتے کسی سے. یہ بیسکس ہیں. مطلب ایک کفار کو بغیر قرآن کے سمجھ آ گیا کہ رسپیکٹ آپ کروا نہیں سکتے، کہ میری رسپیکٹ کر چل، اور وہ کرنا شروع کر دے. پالیسی از ناٹ گونا میک یو رسپیکٹ میک دیم رسپیکٹ یو، یور کیریکٹر از گونا میک دیم رسپیکٹ یو.
کرسیاں رسپیکٹ نہیں کرواتی ہیں, کرسیاں ڈراتی ہیں آپ کو, رسپیکٹ آپ کا کریکٹر کرواتا ہے. بس کیا کہہ سکتا ہوں. چلیں, I think we've had the discussion here. I hope this is enough for سینیریو جو ہے نا اس کی کاز اس گروپ میں پلیز کاز کا کالم ایڈ کریں, کاز آئیڈینٹیفائی کیسے کی آپ نے, کیا نکلی ہے کاز. ٹھیک ہے, مجھے یہ اگلا سٹیپ چاہیے. ٹھیک ہے سر, آپ کو 3-4 میں نے بھیجے تھے آرٹیکل ان ریگارڈ ٹو یہ ای آئی اور ڈراپ کے بھی, تو کائنڈلی وہ ای میل پہ دیکھ لیجیے. اور کون آپ بول رہے نے, ہیں آپ؟ سر فرحانہ بول رہی ہوں, اور آپ نے پچھلی دفعہ پوچھا تھا کہ مین اور ویمن کا جو وہ ہوتا ہے برین ہوتا ہے ان کے کیا ڈفرینسز ہیں, اور ان کی لائک یو نو فیئر رسپانس یا کمیونیکیشن, تو اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بھیجا تھا. ای میل کیا آپ نے؟ جی سر, ای میل پہ بھیجا تھا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ای آئی پہ کیا ہے یا ساحل ندیم پہ کیا ہے؟ ساحل عظیم. اوکے ٹھیک ہے, چلیں میں دیکھتا ہوں. اوکے اوکے گائز, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کس کو ہوسٹ بنانا ہے؟ مجھے بنانا ہے, میں ریکلیم کر لیتا ہوں, مسئلہ نہیں. کریں پھر. اوکے سر ایک اور بات پوچھ لوں جب تک یہ ہو رہا ہے. سر has left. سر اوکے. ٹھیک ہے, اعزاز میٹنگ اینڈ ہو گئی, ہم لوگ بھی should we leave as well. چلیں ٹھیک ہے, اللہ حافظ. السلام علیکم.